اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں آیات سجدہ کا ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ اگر ان سجدہ آیات کو کسی بھی نماز کے بعد سجدے میں پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مولانا الیاس ستار قادری نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، تو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں قرآن مجید کی 14 آیات سجدہ پڑھ لی جائیں تو جیسے ہی آیات سجدہ پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو وہ میں اپنا وظیفہ جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم میں جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اس کے بعد یہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کا بھروسہ ہے یا نہیں، آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں یا نہیں نصیب ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں جو ہم سے رخصت ہو رہی ہیں اور کس قدر تیزی سے رخصت ہو رہی ہیں یہ صرف وہی جانتا ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہے کہ کتنے ہی مبارک دن ہیں، کتنے پیارے دن ہیں، کتنے بابرکت دن ہیں جو ہمارے ساتھ سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے دن سے رات ہوتی ہے، رات سے دن ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی یہ آخری جو دن ہیں، آخری راتیں ہیں، ان میں جو طاق راتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اور اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا جیسا کہ یہ رمضان جمعۃ المبارک کو پہلا روزہ تھا تو 27ویں شب، اور اس کے علاوہ اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اب مجھے تھوڑا یاد نہیں، تو میرے خیال سے ہفتے کو پہلا روزہ تھا تو اس لحاظ سے 23ویں شب ان کے مطابق پہلا روزہ ہفتے کو تھا تو 23ویں شب شب قدر ہو سکتا ہے، لہٰذا 23ویں شب کو بھی آپ یہ عمل کر لیں۔ اگرچہ بزرگان دین کا شب قدر میں تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں اور 30 الفاظ، 27واں کلمہ ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کی 27ویں شب شب قدر ہوتی ہے۔ تو رضائے الہی عز و جل کے خواہش مندوں ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے، اور خاص کر کے جو طاق راتیں ہیں ان میں تو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے
جو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ اس طرح شب قدر میں دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے۔ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے کبھی بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، خاص کر کے جو آخری 10 دن تھے اس میں آپ بالکل ایک جگہ پر بیٹھ جاتے اور معتکف ہو جاتے اور کثرت سے عبادت کرتے۔ ان راتوں کو طاق راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے، جیسا کہ اب آگے 23ویں شب آ رہی ہے، اور اس میں اس کی علامات کیا ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص نے کہ غلام نے ان سے عرض کی کہ اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کی اے میرے آقا ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں میٹھا پانی ہو جائے مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ تو دیکھ لیں انہوں نے شب قدر پالی۔ شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی ہے اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو قلبی بصیرت نعمت حاصل ہوتی ہے۔ تو دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شب قدر کی نعمت میسر کر دے، ہمیں بھی شب قدر نظر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے شب قدر عطا فرما دے گا۔ تو ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں، اے کاش کہ جنہیں شب قدر نظر آ جاتی ہے۔ اے میرے مولا ہم تمام سننے دیکھنے والوں کو شب قدر نصیب فرما دے۔ تو جسے شب قدر نصیب ہو جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے۔ طاق راتوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ کون سا ہے کہ جب 23ویں رات آئے، جب 25ویں رات آئے، 27ویں رات آئے، 29ویں رات آئے، تو طاق راتوں میں قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ کی تلاوت کر کے 14 سجدے آپ نے لگاتار کرنے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھ کر قرآن پاک سے 14 آیات سجدہ کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 14 سجدے کرنے ہیں، پھر پورے یقین و توجہ کے ساتھ اپنی جائز حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ کمنٹ میں ضرور میسج کریں کہ ہماری فلاں دعا قبول ہو گئی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمانے والا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ آج بھی وہی دے گا، کل بھی وہی دے گا، ہمیشہ وہی دے گا۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے پچھلی دعا میں حصہ لیا اور اپنا نام کمنٹ سیشن میں دیا، ان کا نام کچھ کا میں بتا دیتی ہوں۔ ایک بہن ہے، ان کا نام ہے اشال، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ فیاض ہیں اور عزبہ سعید ہیں کراچی سے، اور اس کے علاوہ رفیہ خان ہیں، فرحانہ ہیں، آصفیہ ہیں، غوثیہ ہیں، اور اس کے بعد مہجبین بانو ہیں، محمد اکرم ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ کافیہ ہیں، لوفر ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک فرحانہ عاظم ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ یونس شیخ ہیں، سمرین ہیں، اشال فاطمہ ہیں، ظاہر احمد ہیں، عشرت جہاں، سمیرہ قیوم، عائشہ سمرین ہیں، اور سمرین کے ساتھ نابیہ عبیر ہیں، فریال امتیاز ہیں،
اور محمد اقبال ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ سعدیہ سلام ہیں، میر خان ہیں، اور اس کے علاوہ محمد ذیشان ہیں، ایک ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے کو تھیلیسیمیا کے مرض سے نجات عطا فرمائے۔ میرے مولا اس رمضان المبارک کے صدقے میں انہیں صحت عطا فرما۔ محمد امین ہیں، اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تو آپ کا نام ہم کمنٹ میں اگر نہیں بول سکے، ویڈیو میں نہیں بول سکے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ آپ سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔